شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ 3 آیات دولت کا سمندر ہیں۔ ایک ساتھ یہ 3 آیات پڑھنے والے کی زندگی بدل جائے گی۔ فجر یا عصر کے بعد پڑھیں۔ ناظرین، دولت کا سمندر ہیں یہ 3 آیات۔ اگر ان 3 آیات کو ایک ساتھ ملا کر کوئی روزانہ پڑھے گا تو گھر میں بے حساب رزق آئے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، تو روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد ان 3 آیات کی ایک تسبیح جو پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل، اگر وہ غریب ہے تو مالدار ہو جائے گا، اگر وہ مالدار ہے تو کروڑوں کا مالک بنے گا، اور جو بلا ناغہ ان کو پڑھے گا تو انشاءاللہ مرتے دم تک وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، مرتے دم تک اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک اس کی نسلوں کو بھی رنگ دے گا۔ محترم ناظرین، یہ کلمات پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ زمین پھاڑ کر رزق نکلے گا، اور آج یہ تسبیح وہی پڑھے گا، آج اسی کو یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق ہوگی جسے اللہ تعالیٰ دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اس لیے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ رب کریم کے سامنے گھر کے خاموش کونے میں، مسجد کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے اللہ والو، یہ ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ ایک تسبیح عرش الہی سے رحمتوں برکتوں کی برسات کروائے گی۔ عرش الہی پر بیٹھا رب اتنا نواز دے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، صرف یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو یہ وظیفہ چھوڑے گا۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ میری ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو کئی سالوں سے غربت، تنگ دستی کا رونا رو رہی ہیں، جو بڑی بڑی تسبیحات، بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظائف کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، جو تھک چکے ہیں، اپنی زندگی سے ہار چکے ہیں، جو موت کو ترجیح دیتے ہیں، وہ آج یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ کر دیکھنا، اور ایک تسبیح سے آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کا نصیب بھی بدل جائے گا۔ آپ تنگ دست ہیں، آپ بھکاری ہیں، آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتا، آپ صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیں، آپ کی ہر طرح کی تنگ دستیاں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آج اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے تو اولاد مانگ لو، بے اولادوں کو اولاد دی جائے گی، بے روزگاروں کو روزگار دیا جائے گا، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دیا جائے گا۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بے سکونی رہتی ہے، بے برکتیں رہتی ہے، ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی پریشانیوں کا آج غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کر کے، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جو لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ وہ بہت زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ انسان کی خصلت ہے کہ وہ نسیان سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کے تحت وہ دانستہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بہتر انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہوگی، اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی اس کے خالق و مالک کو ناراض کر دے گی، اسے اپنے معبود و مالک کی ناراضگی کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوتی، اس لیے وہ فوری طور پر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے کہ اے مالک الملک، اس مرتبہ معاف کر دے، آئندہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ گناہ کے بعد ایسے احساسات اور پھر توبہ کے لیے پشیمانی، ندامت پر مبنی یہ عمل ایک خوش نصیب انسان کے حصے میں آتا ہے، جبکہ اس جہاں میں کئی ایسے بد نصیب لوگ ہیں جن کو زندگی بھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہ ہیں کہ دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور رات کو گہری نیند سوتے ہیں یا مزید گناہوں پر مبنی اعمال میں مصروف رہ کر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت اس وقت پہلے آسمان پر آ کر دنیا والوں کو آواز دیتا ہے کہ اے دنیا والو، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا، کوئی توبہ کرنے والا، میں اسے بخش دوں۔ صرف بدھ کے دن یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں۔ اللہ والو، اگر رب کو راضی نہ کر سکے تو پورا سال تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں مقدر ہو جائیں گی۔ ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، بے شمار رزق مل جائے گا، کامیابیاں مل جائیں گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ کسی بھی وقت پڑھ لو، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ تسبیح رب سے رابطہ بناتی ہے، رب کو راضی کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب سے مانگنا چاہتے ہو، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر منگتا بن کر مانگنا چاہتے ہو تو یہ تسبیح پڑھ لینا۔ یہ تسبیح وہی پڑھے گا جس کو رب کی ذات توفیق دے گی، یہ وہی پڑھے گا جسے رب کعبہ نے رزق، دولت اور شہرت سے نوازنا ہے۔ ناظرین، آپ جو لوگ کسی بھی لاپرواہی، کسی بھی پریشانی کی وجہ سے یہ تسبیح نہ پڑھ سکیں تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ایک بار بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والو، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
پڑھنا صرف ایک بار ہے، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہے، حاجت کوئی بھی ہے، جو بھی مانگو گے مل جائے گا، رب کی ذات خود دے رہی ہے۔ ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ جو بھی مانگیں گے فوراً آپ کے مقدر اور نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ وہ سنا تو ہوگا کہ رب جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اور اگر چھپڑ پھاڑ کر لینا چاہتے ہو تو یہ تسبیح صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لو، اور اس دوران جس کو جو چاہیے رب کریم سے مانگ لو۔ گاڑی، دولت، شہرت، قرض سے نجات، من پسند نوکری، من پسند شادی، بیٹی بیٹوں کے رشتوں کے لیے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت کے لیے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اپنی حاجت کو نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھتے ہی اب آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ آج صرف اپنے رب کے سامنے منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہیں۔ خاص آزمودہ اور مستند وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں کہ اگر بھکاری ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی تنگ دست ہے، بے یار و مددگار ہے، دکھیاری ہے، جو کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہی ہوں، کئی سالوں سے دن رات محنت کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، تو یہ تسبیح، یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ سب سے پہلے آپ نے رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، آپ میں ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، جو دل میں آتا ہے مانگ لو، میرا رب ہر شے پر قادر ہے، جس چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ سونا ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا، آپ جس طرف بھی قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ ناظرین، یہ 3 آیات دولت کا سمندر ہیں، اس کو ایک ساتھ پڑھنے والے کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ اس عمل کو لازمی کریں تو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد ان کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کی برکت سے اللہ پاک جن بلاؤں کو دور فرما دے گا، اور جو اس کو پڑھتا ہے اللہ پاک اسے اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسل تک وہ رزق چلتا رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر استغفر اللہ، یا اللہ مجھے بخش دے۔ جو شخص استغفار پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر اسے مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 3 آیات روزانہ ایک ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ چند دن آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ پاک غیب سے ایسے ایسے وسیلے اور ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، چاہے وہ رزق کی وجہ سے ہوں، پیسوں میں کمی کی وجہ سے ہوں، یا گھر میں کوئی بھی آپ کی پریشانی ہو، وہ سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ معنی یہ ہوا کہ اے لوگو مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے۔ معنی یہ ہوا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان کے حضور، ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت و عطا پر ہمارے توکل اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک رازق ہے، وہ رب العالمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے، ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ جود و کریم ہے، بخششیں فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ اور ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بڑھ کر نہیں۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔
دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط اور آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، ناجائز گناہ کی دعا نہ مانگی جائے، دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کے پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک ابدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضائے الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لا متناہی اور محیط ہے۔ بہرحال ہم اپنی کل علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ مثلاً بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، یا آدمی تندرست کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم نے کی دعائیں بہت جامع ہیں، ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ مجھے ایمان و تقویٰ، صحت و عافیت، خوشیوں خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما، جان مال عزت برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ فرما، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن، اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ سب دعائیں میری ماں باپ بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان کرے اور رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مولا کریم آج ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔